جو اللہ کی صفت ہے ظاہر اور باطن، یہ اس کے ساتھ لگا رہا ہے طریقے کے ساتھ. سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر. آگے ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. لو ذی تصرف، تصرف کرنے والا، معزون اذن دیا ہوا. اذن اللہ نے اجازت دے دی ہے شیخ عبد القادر جیلانی جا سارے کام کرو. ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، اختیار بھی ہے آپ کا. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. ہدایت بخشش صفحہ 19 جلد نمبر 1. ہدایت بخشش صفحہ 19. جو میرے پاس ہدایت بخشش کا نسخہ ہے اس کا صفحہ 23 ہے، بعض 23 بعض 19. کار عالم کا مدبر، ابھی آپ پڑھے من یدبر الامر، کار عالم، الامر امر العالم، امر العالم، عالم کے کام، کار عالم. وہ مانتے تھے کار عالم کا مدبر صرف اللہ ہے، یہ کہتے ہیں کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. سارے جہان کے جتنے کام ہیں یہ سارے کام کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. آگے آئیے جی. یہ اگلی عبارت بھی مولانا احمد رضا خان صاحب کی ہے. احد سے احمد، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، احد اللہ، اللہ نے سارا اختیار دیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. احد نے یعنی اللہ پاک نے سارا اختیار دیا رسول پاک کو، اور احمد سے تجھ کو. پھر رسول پاک نے سارا اختیار دے دیا کس کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو. یہ رسول پاک کے بعد ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی پیار نہیں ہے ان کا، حضرت عمر کے ساتھ کوئی پیار نہیں، حضرت عثمان کے ساتھ، یہ پیارے پیغمبر کے صحابہ. اب چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتے کہ رسول پاک نے اختیار دیا صحابہ کو، پر صحابہ کی یہ لگتے ہی کچھ نہیں. ہاں ایک دوسرا گروپ ہے علی 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 کے ملنگ، ان کو خوش کرنے کے لیے نعرے لگاتی ہیں یا علی یا علی. یہاں اگرچہ علی کا نام بھی نہیں ہے، یہاں پر تو علی کا نام بھی نہیں. رسول پاک سے سارا اختیار آ گیا جی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس. جی شیخ عبد القادر جیلانی جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت کیا ہوتا تھا، کون کام کرتا تھا اور کون پوچھے؟ مشرک ہیں، مخبوط الحواس، فبہت الذی کفر کا مصداق. اچھا جی، کون اور سب کن مکن، کون ہو جا، کون تے مکن نہ ہو، نہ ہو نہ کاریا. یہ کون تے مکن سب، یہاں پر لفظ کہہ رہا ہے سب، یہ سارے کا سارا کام، یہ ساری چیزوں کا اختیار شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ہے. یہ ہدایت بخشش صفحہ 7 جلد نمبر 2. یہ ہدایت بخشش، یہ صفحہ اس کا ہے، یہ نیچے والے شعر کا نہیں ہے. ہدایت بخشش
صفحہ 7 جلد نمبر 2. آگے آئیے جی. اگلی عبارت نمبر 4. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. لو جی یہ مفتی احمد یار گجراتی کی عبارت ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. آپ مالک کل ہیں، مالک کل. وہ سمجھے؟ خالق کل نے آپ کو کیا بنا دیا؟ مالک کل. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. جس کو جو چاہیں اپنے رب کی عطا سے عطا فرماویں، جس کو جس سے چاہیں محروم کر دیں، اور جس کے لیے جو چاہیں حلال فرماویں اور جو چاہیں حرام. سلطنت مصطفیٰ صفحہ 15. جو چاہو حلال کرو، جو چاہو حرام کرو، ہر چیز کا اختیار ہے. شرک ہوا، شرک کرنے کا مزہ تو آیا. وہ مشرکین مکہ مشرک تھے، کہتے تھے نہیں جی بڑے کاموں میں کچھ نہیں کر سکتے، چھوٹے کاموں میں کرتے ہیں. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی سب کچھ کر سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، حلال کر سکتی ہیں، حرام کر سکتی ہیں، ہر چیز کا اختیار ہے. اللہ کا قرآن پاک تو کہتا لما تحرم ما احل اللہ لک. ایک شہد کا استعمال فرمانا اپنے آپ کے لیے ممنوع قرار دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ پاک نے تو اتنی اجازت بھی نہیں دی اور فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک. اور یہ کیا کہتی ہیں؟ جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں. یہاں ایک عبارت اور لکھ لو. دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں، دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں ہیں، حضور کے اختیار میں ہیں. جسے جو چاہیں عطا کریں. الامن والعلا صفحہ 148. دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں ہیں، جسے جو چاہیں عطا کریں. الامن والعلا صفحہ 148. یہ بھی اعلی حضرت کی کتاب مولانا احمد رضا خان صاحب کی. اب یہاں پر دنیا کی بھی تے آخرت کی بھی بات کو سمجھو. دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. پھر بعض نعمتیں نہیں، تمام نعمتیں. دنیا کی بھی تمام نعمتوں کا اختیار، آخرت کی بھی تمام نعمتوں کا اختیار رسول پاک کے پاس ہے. دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں ہیں. جسے جو چاہیں عطا کریں، جسے چاہیں دیں، مرضی ہے نہ دیں. دنیا کی بھی ساری نعمتیں، آخرت کی بھی ساری نعمتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہیں. یہ الامن والعلا. اس کے بعد آئیے جی، اب یہ عقیدہ ان کا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آگے ہم نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی اور تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے. اس مختار کل، مدبر کل، مالک کل کے سلسلہ میں وہاں ہم نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی وضاحت کرنی ہے اور ان کا عقیدہ یہ سامنے رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا ان کا عقیدہ شرک میں کتنا بڑا ہوا ہے. آگے آئیے جی. 11واں شاہد، شاہد یازدہم. 11واں قضایا مبرمہ. قضایا
مبرمہ، قضایا، قضیہ، کوئی فیصلہ، کوئی واقعہ، اللہ پاک کسی چیز کا فیصلہ خود کر دے، خود کر دے، مبرم، اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ ایسے ہوگا۔ مکہ کے کافروں کا عقیدہ تھا جب اللہ اپنا اٹل فیصلہ کر دے تو ہمارا معبود کوئی بھی اللہ کے اٹل فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ آگے بات آئے گی، سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ چھوٹے کاموں میں اختیار مانتے تھے، بڑے کاموں میں تو کہتے تھے ہمارے معبودوں کا اختیار ہے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کا اختیار ہے۔ لیکن چھوٹے کاموں میں بھی اللہ اگر اٹل فیصلہ کر دے، وہ سمجھے، خواہ بڑا کام ہو تے خواہ چھوٹا کام ہو، بڑے میں تو ویسے اختیار نہیں مانتے تھے، چھوٹے کاموں میں جہاں اختیار مانتے تھے وہاں بھی اللہ خود اگر مداخلت کر کے چھوٹے کام کا کوئی قطعی فیصلہ، اٹل فیصلہ، پکا فیصلہ اللہ خود کر دے تو وہ کہتے تھے اللہ کے فیصلہ کو ٹالنا، تبدیل کرنا یہ ہمارے معبودوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اٹل فیصلہ، مبرم فیصلہ یعنی اٹل فیصلہ، قطعی فیصلہ، واضح فیصلہ جب اللہ پاک کر دیں کسی چیز کا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود، کوئی پیر فقیر، کوئی نبی ولی جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، نبیوں ولیوں کے، پیروں فقیروں کے، وہ کہتے تھے ہمارے یہ نبی ولی، یہ پیر فقیر جتنے بھی ہیں اللہ کے اٹل فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ کے اٹل فیصلے کو کوئی تبدیل کر سکتا نہیں۔ آئیے اس کے لیے قرآن پاک کی شہادت۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، سورۃ ملک آیت نمبر 21 پارہ 29، سمجھو۔ امن ھذا الذی یرزقکم، او بھلا بتاؤ تو صحیح او کون ہے جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ، سمجھو اگر اللہ کسی کا رزق روک دے، اللہ فیصلہ کر دے نہیں دینا ہے، اللہ کسی کا رزق بند کر دے، فیصلہ کر دے، وہ تمہارے معبود دے سکتے ہیں؟ وہی مانتے تھے نہیں دے سکتے، فیصلہ وہی چلے گا جو اللہ نے فیصلہ کیا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ فیصلہ کر دے کسی کے رزق کو بند کر دینے کا، کہیں کاروبار کرتا تھا، مختلف کاروبار تھے، اس کے کاروباروں میں سے کسی ایک حصے کو اللہ نے بند کر دیا تو تمہارے معبود کھول سکتے ہیں؟ وہ کہتے تھے نہیں جی ہمارے معبود کھول نہیں سکتے، اللہ کا اختیار چلتا ہے، اللہ کے فیصلے کو ہمارے معبود تبدیل کر سکتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب یہ آپ کے سامنے مشرکین مکہ کے عقائد آئے ہیں۔ عقائد میں کیا؟ توحید میں آپ نے دیکھا 2 درجوں میں وہ توحید کے قائل، اور جو تیسرا درجہ ہے، تیسرے درجے میں آدھے حصے میں توحید مانتے ہیں اور باقی آدھا حصہ آگے آ رہا ہے۔ تو کتنے درجوں میں انہوں نے توحید کو مانا؟ 2.5 درجوں میں، 2.5 درجوں میں انہوں نے توحید کو مانا۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ آ رہا ہے تقدیر کے بارے میں۔ تقدیر کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ اہل جاہلیت جو ہے تقدیر کے قائل تھے، وہ تقدیر کے منکر. یہ پہلا تو توحید کا مسئلہ آ گیا نا. اب یہ دوسرا ایک اور عقیدہ آ رہا ہے تقدیر کے بارے میں. مشرکین مکہ تقدیر کے منکر نہیں تھے بلکہ وہ تقدیر کے قائل تھے. چنانچہ دیکھو، لم یزل اہل الجاہلیت یذکرون، لم یزل اہل الجاہلیت یذکرون القدر، تقدیر کا ذکر کرتے تھے. فی خطبہم و اشعارہم، اپنے خطبوں میں، اپنے شعروں میں، خطبوں میں، شعروں میں تقدیر کا ذکر کرتے تھے. وہ تقدیر کے قائل تھے، تقدیر کے قائل تھے. وَلَمْ يَزِدْهُ الشَّرْعُ إِلَّا تَأْكِيدًا. اب یہ جو تقدیر والا عقیدہ ان کا تھا، شریعت نے ان کے اس عقیدے کو تبدیل نہیں کیا، اس کو اور پکا کیا ہے. جس طرح مشرکین مکہ تقدیر کے قائل تھے، اسلامی عقیدہ بھی یہی ہے کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ تقدیر برحق ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. سمجھے، تقدیر خیر کی ہو شر کی ہو، یہ تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ. اچھا جی، یہ حصہ عقائد کا آپ کے سامنے آیا کہ عقائد کے ان مسائل میں مشرکین مکہ اہل اسلام کے موافق عقیدہ رکھتے تھے، مخالف نہیں تھے. عقائد کے بعد دوسرا حصہ آئے گا اعمال اخلاق کا. اعمال اخلاق، وہ انشاءاللہ العزیز ظہر کی نماز کے بعد.